وہ تکبر تھا، وہ اکڑی ہوئی گردن. غریب تو اتنے گھٹیا لگتے تھے ان کو، دین کی بات کے لیے تو وقت ہی نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ ریلیجن از فار دا لوزرز، جن کو کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس کرنے کو وہ اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھنے، عمل کرنے. کہتے ہیں وی ٹو سکسیزفل، وی ڈونٹ ہیو ٹائم، وقت نہیں ہے ہمارے پاس میڈیویل چیزوں کے لیے. قرآن کو اتنا خراب سمجھا تھا، کچھ بھی نہیں بچا. اب اللہ کی طرف سے آ گیا فیصلہ، خذوہ، پکڑو اس کو. آئیں گے جہنم کے فرشتے، پکڑ لیں گے. فغلوہ، اب اس کے گلے میں توق ڈال دو. اکڑی ہوئی گردن تھی، ڈالو اب توق اس اکڑی ہوئی گردن میں. ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو. بھونو ذرا اس کو جہنم میں، ذرا روسٹ کرو اس کو، تاکہ ذرا سی اکڑ نکلے، ذرا سی نرمی آئے. اب ذرا جہنم کی آگ گلائے. دنیا میں تو جہاد نہیں کیا، دنیا میں تو قرآن نے دل نرم نہیں کیا، اب ذرا یہ جہنم جو ہے یہ ان کو نرم کرے گی. دنیا میں تو شریعت کی پابندیاں بہت بھاری لگتی تھیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں پابند کر سکتے اپنے آپ کو، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بڑی آزادی مل گئی، اپنی مرضی سے کھایا، کمایا، پہنا، اوڑھا. اب کیا ہے، اب پابند کرو ذرا ان کو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. 70 ہاتھ، اللہ کتنی لمبی زنجیر، کیسے باندھا جائے گا، کیسے اس کو کسا جائے گا اس زنجیر کے اندر. ذراع کیوبٹ جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، ہاتھ کی لمبائی، تقریباً 1 ہاتھ کی لمبائی، 1 فٹ سے زیادہ اور 1 گز سے کم. 1 ہاتھ کہتے ہیں نا، ابھی بھی آپ دیکھیں بعض دفعہ خواتین یوں کپڑا ناپتی ہیں نا ہاتھ سے، یہاں سے لے کے یہاں تک ناپتی ہیں. تو 70 ہاتھ لمبی، اور کون سا ہاتھ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. ذرا پرو دو اس کو، جیسے موتی نہیں پروئے جاتے دھاگے کے اندر، ایسے زنجیر کو اس ایکسٹریمٹیز کے اندر سے ڈال کے نکالو، اوپر سے ڈالو، نیچے سے نکالو، کس تو اس کو. اتنا شدید عذاب، اور کتنے لاپرواہ ہیں جو اللہ کا یہ عذاب برداشت کر سکے. وہ آج شریعت کو اٹھا کر پھینک دے ایک طرف، کہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میری بڑی مجبوری ہے. اس سے بڑی مجبوری کوئی ہے؟ مجھے بتائیں کوئی دنیا کی محبت اس قابل ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے انسان یہ عذاب اپنے لیے تیار کروائے؟ اس کا مسئلہ کیا تھا؟ کیوں سزا ملی؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ بزرگ اور برتر پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کیا پتہ صاف صاف کہتا ہو کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا، اور کیا پتہ ایسے زبانی منافق کی طرح کہتا ہو ہاں ہاں اللہ ہے، اور اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. ایمان تو اطاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ایمان تو اقرار پلس اطاعت کا نام ہے، اقرار پلس اطاعت ایمان. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. دیکھیے یہاں پر کیا بات ہے کہ دوسروں کو یہ ابھارتا بھی نہیں تھا کہ تم مسکین کو کھلاؤ. معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈن اور معاشرے کے مجبور طبقات کی طرف سے بے حس اور بے نیاز، بالکل خود غرض، اپنے پیٹ میں دیوالے ڈال لوں، اپنے آپ کو پہنا لوں. کون معاشرے میں بھوکا ننگا اور محتاج ہے ان کی توجہ کا؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اللہ کرے کہ آپ کو اپنے پروجیکٹس کی قدر ہے، اللہ کرے آپ اس کو بوجھ سمجھنا، مصیبت سمجھنا چھوڑیں. اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے اور آپ نکل کر جاتی ہیں، آج کا پروجیکٹ آپ نے دیکھا نا، آپ سوچیے کہ ان بچوں کی زندگی میں جو خوشیاں بکھیریں، اس کا دنیا میں کوئی کیا دام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اگر یتیم بچوں کے چہرے پر یا اسپیشل بچوں کے چہرے پر یا کینسر پیشنٹس کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری ہیں آپ لوگوں نے، اس کا صلہ کون دے سکتا ہے آپ کو؟ وہ تو غریب ہیں، وہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتے. تو غریب کا خیال کرنا بے لوس ہوتا ہے، اس لیے کہ بدلے میں وہ کچھ نہیں دے سکتا. صرف اللہ پر جس کو یقین ہوگا وہ کرے گا یہ کام، اور کرے اللہ کے لیے کرے، انسانیت کو خدا نہ بنائے. انسانیت کی خدمت کیوں کرے؟ اللہ کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں ہم صرف انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں،
دراصل کیا بات ہے کہ اللہ سے صلہ نہیں چاہیے. ہم کیوں کریں انسانیتی خدمت؟ اللہ کی خاطر. تو ابھارنا، مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرنا. اور طعام سے مراد دیکھیے کیا؟ خدمت کرنا، خیال کرنا ان کا. ایجوکیٹ کر رہے ہیں آپ ان پڑھ لوگوں کو، تعلیم دے رہے ہیں، کہیں صاف پانی مہیا کر رہے ہیں. وٹ ایور کمیونٹی سروس، جو بھی آپ نے معاشرے کی خدمت کری، بس نیت اللہ کی رضا، اللہ اجر دے گا. اور جو خالی بیٹھ کے بس اپنے خول میں بند بیٹھا رہا، اس نے کبھی ترغیب بھی نہیں دی لوگوں کو کہ ذرا مسکینوں کو تم دیکھو تو، ذرا غریبوں کا خیال تو کرو. تو یہ خالی قرآن کا اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہمیں نہیں بخشوا سکتا اگر ہم نے قرآن کے احکامات پر غور نہ کیا. وہ قرآن ہی کیا کہ جو معاشرے کے اندر سرائیت نہ کرے. کیا قرآن ہوا بتائیے؟ کیا فائدہ ہے ایسے علم کا جو عمل میں کنورٹ ہی نہ ہو؟ تو فنڈز جمع کرتے ہیں، پھر آپ لوگ پلانز بناتی ہیں، پھر آپ لوگ جاتی ہیں، پھر آپ ان کو کچھ دے کر آتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ سے دعا کریں اللہ قبول کرے. اور جو یہ کام نہیں کریں گے، جو اس طرح معاشرے کے دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات سے بے نیاز رہیں گے، یہ جہنم میں ڈلوانے والا عمل ہے. مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، لوگوں کو انکریج نہیں کرتے تھے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے چھوڑو یہ غریب ہیں تو دیر فالٹ، قصور ان کا ہے. یہ غریب ہیں تو یہ بالکل گندے لوگ ہیں، یہ غریب ہیں تو برے ہیں. یہ سمجھا کرتے تھے کہ غربت سزا ہے، تو اپنا فاصلہ رکھتے تھے. اب آج کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج یہاں تو ان کا نہ کوئی غم خوار ہے، کوئی ان کی آج دکھ درد اور فریاد سننے والا نہیں. کہاں گئے وہ سارے دوست جو گناہوں پر آمادہ کرتے تھے، جو ان کو ابھارا کرتے تھے کہ چلو گناہ کرو، بڑا مزہ ہے گناہوں میں؟ وہ کہاں گئے؟ گناہوں کی لذت یاد دلانے والے سب غائب، کوئی نہیں ہے آج. بیسٹ فرینڈز کوئی نہیں بچی. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. اور زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا بھی نہیں ہے. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. اسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. گندا کھانا، غسلین، ناپاک اور گندی چیزوں سے نکلا ہوا پانی، گندا. دنیا میں گندی کمائی، حرام کی کمائی کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، سور کھاتے تھے، ڈرگز میں تھے، چوری کر کے کھاتے تھے، رشوت لے لے کر کھاتے تھے. گندا کھانا کھایا، اسی کا آج ان کو اجر مل گیا. وہی چیز اصل شکل میں سامنے آ گئی. خطا کار، خاطئون کہا، کافرون نہیں کہا، منافقون نہیں کہا، مشرکون نہیں کہا، خاطئون. خطا کار ہیں جو کہ کھائیں گے. بس اللہ میں خطاؤں سے بچائے، ہم بس یہ دعا کرتے ہیں. فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون ان چیزوں کی جو کہ تم دیکھتے ہو. ظاہر میں جو چیزیں ہیں وہ بھی گواہ ہیں. وما لا تبصرون اور ان کی قسم بھی کھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، یعنی کہ فرشتے یا جنت یا دوزخ. اللہ وہ بھی تو غیب کے پردے میں ہے. تو مراد ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں عالم الغیب اور عالم الشہادہ کی، دونوں کی. بعض علماء نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ بما تبصرون جو تم دیکھتے ہو مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہیں تم دیکھتے لا تبصرون مراد جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم. انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، بڑے ہی باعزت رسول کا، پیغامبر کا یہ قول ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. الفاظ تو ہیں واقعی اتنے حسین کہ شاعری بھی اس کے آگے پھیکی لگے. قانون کی زبان ہم دیکھتے ہیں بالکل خشک ہوتی ہے، اور اللہ نے وراثت کا قانون بیان کیا. کیا موسیقیت ہے اس کے اندر، کیا ردم ہے ان آیات کے اندر. پھر اگر کوئی سزا اناؤنس ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بھی جو زبان ہوتی ہے وہ بھی بڑی خشک اور بڑی سخت ہوتی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بیان کیے ہیں، کچھ سزائیں بیان کی ہیں، لیکن کیا موسیقیت ہے.
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کتنا بھاری اور تلخ مضمون ہے، لیکن کیا موسیقیت ہے. تو کہتے تھے یہ تو شاعر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہرگز بھی شاعر نہیں. سورہ شعراء میں تو بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا. ولا بقول کاہن، اور کسی کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. ایگزیکٹ ٹرمنالوجی ہے قرآن کے اندر کہ سائنسدان حیران ہیں آج علقہ اور مضغہ کے الفاظ سن کے اور رتق اور فتق کے معنوں پر غور کر کے. یہ کوئی ایسی پیشن گوئیاں نہیں ہے کہ جو چاہو معنی نکالو، جو الفاظ ادھر پھیر لو. نہیں، کسی کاہن کی باتیں نہیں ہیں، کوئی گنگن نہیں ہے. واضح صاف انذار اور تبشیر، واضح کھلے الفاظ کے اندر نذیر و مبین کہا ہے قرآن کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. کوئی مگم باتیں نہیں ہیں کہ تم دو معنی نکال لو ان کے. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. سخت آیت ہے. رسولوں کی کڑی نگرانی ہوا کرتی تھی. یہ جھوٹے رسولوں کا ذکر نہیں ہے، جھوٹے دعوے داروں کا. ان کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہے، بولو اور جھوٹ بولو اور جھوٹے دعوے کرو رسالت کے. ان کی تو ساری سزا آخرت میں ہے. لو پر بھی غور کیجئے. شرط اگر ان سچے رسول نے، جو اللہ کا سچا رسول ہوتا تھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ جھوٹ گھڑنے لگ جائیں ہم پر، اور یاد رکھیں شرط کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا. اگر سچے رسول سچ کے علاوہ کچھ اور بولیں، اللہ کی طرف سے ان کو بھی سزا ملے گی. ہم پکڑیں گے ان کو اور ہم ان کی رگے جان کاٹ ڈالیں گے. وتین شہرک کو کہتے ہیں جو دل سے سر تک جاتی ہے. خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عتاب سارا کافروں پر کہ تم دباؤ ڈالتے ہو ہمارے رسول پر کہ یہ قرآن کے اندر تحریف کر دیں. یہ کہا کرتے تھے کہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلیاں کرو. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو اتنی سخت ان کو سزا ملے گی. تو کان ان کے کھڑے کیے جا رہے ہیں. دراصل غصہ جو ہے، غضب جو ہے، وہ کفار کی طرف ہے. نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خدشہ نہیں تھا کہ اب جھوٹ گھڑنے لگ جائیں گے. نعوذ باللہ، وہ بھی اللہ کے اوپر. ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم کیوں ہمارے نبی کو تنگ کرتے ہو، اور اگر ہم نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا. حاجزین، حجاز آپ علاقے کا نام پڑھتی ہوں گی جو عرب میں واقع ہے. حجزہ کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ. تو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا ہماری سزا اور بندے کے درمیان. جس کو اللہ پکڑتا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو فرمائے جو اللہ نے کلام نازل کیا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تقوی والے ہی ڈریں گے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں. بالکل، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے جو آج یہ تکلیف دہ باتیں کر رہے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ستا رہے ہیں. سب ان کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے. جب یہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو سر پیٹیں گے کہ ان کو جھٹلا کر ہم نے اپنی شامت بلائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اپنی روش پر رہیے، آپ ان کی حرکتوں سے بد دل مت ہوئیے، صبر سے اپنا کام کرتے رہیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ بالکل یقینی حق ہے. یعنی کیا چیز؟ الحاقہ، حق ہے.
فسبح بسم ربک العظیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہیے۔ اللہ کو یاد کرنا دنیاوی مصائب کو ہلکا کر دیتا ہے، صبر کو آسان کر دیتا ہے، قوت برداشت اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب مشکلات مخالفتیں آئیں، بجائے دین چھوڑنے کے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی پکڑ لو۔ تو چونکہ امر ہے فسبح بسم ربک العظیم، تو ہمیں کہنا چاہیے سبحان ربی العظیم۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔